میں حلی مسبی پروگرام دی فوکس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 26 رجب المرجب ہے، 6 فروری ہے، اور منگل کا روزے پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد وآل محمد علیہ السلام کے خیر نافذ ہوں۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے، اس میں مختلف عنوانات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اس وقت ہمارا موضوع عالم برزخ ہے، عالم ارواح۔ اس پہ ہم اس سے گزشتہ ہفتے بھی اس پہ ہم پروگرام کر چکے ہیں، اسی کے اپنے تسلسل کو مسلسل آگے بڑھاتے ہوئے جہاں پہ گفتگو ہماری رکی تھی اس کو ہم مربوط کریں گے پچھلی گفتگو سے، اور اس کے اوپر ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ آپ کے ہرد عزیز شخصیت، یقیناً آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، دمشق سوریہ سے ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ سید قلبی عباس رضوی صاحب۔ قبلہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حیاکم اللہ۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ قبلہ۔ عالم برزخ، عالم ارواح پہ ہماری گفتگو گزشتہ جو ہے ہفتے ہوئی تھی، اور وقت ہمارا تمام ہو گیا تھا پروگرام کا، اپنی گفتگو کو روکا تھا، اپنی گفتگو کو مربوط کریں گے، مزید جو پوائنٹس رہ گئے تھے اس میں ان کو شامل کریں گے، اور تھوڑی تمیدی گفتگو تاکہ ہماری پچھلی گفتگو جہاں پہ رکی تھی اس سے ہماری یہ گفتگو مربوط ہو جائے۔ حقوق الناس یعنی انسانوں کے حقوق الناس کے متعلق برزخ میں کیا ہوگا؟ کیا کچھ انسان کو سہنا پڑے گا؟ جو لوگ کسی کا مال غصب کر لیتے ہیں، یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، لوگوں کو بدزبانی کرتے ہیں، ان کو اذیت دیتے ہیں، ان کے جائز شرعی حقوق سے ان کو روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، یہ سب کرتے ہیں، اور اس کے بعد برزخ کی منازلوں کو طے کرتے ہوئے ان کو کیا کچھ سہنا پڑے گا؟ قبلہ اس پہ روشنی ڈال دیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ حاضرین، ناظرین، مشارکین، مشترکین، مشاہدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعظم اللہ لکم الاجر ماجورین۔ امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی مناسبت سے آپ حضرات کی خدمت میں اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اور تمام علماء و مومنین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ عظم اللہ لکم الاجر ماجورین انشاءاللہ۔ یقیناً معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہوتی ہے وہ خدمت خلق کے لیے اور خدمت دین کے لیے ہوتی ہے۔ پوری زندگی معصومین جو ہوتے ہیں وہ صرف کر دیتے ہیں، خرچ کر دیتے ہیں خدمت دین اور خدمت خلق کے لیے۔ آج ہمارا جو موضوع ہے ناظرین، چونکہ پارٹ 2 برزخ کا، اس سے پہلے برزخ کے متعلق گفتگو ہوئی تھی، تو مومنین نے کثیر تعداد میں مطالبہ کیا کہ برزخ کے متعلق اور گفتگو کی جائے اور بحث کی جائے اور انفارمیشن دی جائے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں جو شکوک و شبہات ہیں یا جو چیز واضح نہیں ہے وہ واضح ہو سکے کہ برزخ یعنی موت کے بعد جو انسان قبر میں ہوتا ہے، اور قبر سے لے کر محشر تک کا جو پیریڈ ہے، جو وقت ہے اور جو زمانہ ہے، اس کو برزخ کہتے ہیں۔ تو اس برزخ کے متعلق ذرا اور بحث ہو، اور ذرا سا اہل بیت اطہار کے قول کی روشنی میں دلائل کو، براہین کو، روایات کو، احادیث کو پیش کیا جائے، تاکہ مومنین و مومنات زیادہ سے زیادہ استنارہ کر سکیں، استفادہ کر سکیں، اور خود کو برزخ کے لیے تیار کر سکیں۔ جیسا کہ معصومین نے ماسبق کلام میں نے عرض کیا تھا کہ معصومین نے کہا کہ برزخ کے متعلق اپنے آپ کو مجہز رکھو اور ڈرو برزخ کے احوال و حالات سے۔ قاری موسی صاحب، آپ کا جو سوال ہے کہ حق الناس کا جو مسئلہ ہے وہ برزخ میں کیسا رہے گا، اس کے متعلق اگر ہم غور کریں تو صرف برزخ میں ہی نہیں علی موسی صاحب، بلکہ حق الناس کا مسئلہ بہت سخت ہے۔ صرف مال کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کا مال دبا لیا تو وہ برزخ میں دبایا جائے گا۔ اس کے علاوہ بہت سارے جو حقوق ہیں، جو رائٹس ہیں، جو حقوق ادا نہیں کیے گئے، فرض کیجئے بیٹے نے اگر باپ کا حق ادا نہیں کیا
تو اس سے سوال جواب کیے جائیں گے برزخ میں بھی محشر میں بھی۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باصحابہ ذات یوم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ نماز پڑھی، صلی نماز پڑھی رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باصحابہ ذات یوم، اپنے اصحاب کے ساتھ، صحابی اصحاب اس کی جمع ہے، اصحاب کے ساتھ، کمپینین کے ساتھ نماز پڑھی، کب؟ ذات یوم، ایک دن نماز پڑھی۔ فقال ہا ہنا من بنی نجار احد وصاحبهم محتبس على باب الجنة بثلاثة دراهم لفلان اليہودی وكان شہیدا۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب نماز پڑھی تو فرمایا کہ یہاں پر ایک شخص جو ہے، جو دفن ہوا تھا، وہ محتبس ہے، یعنی مسجون ہے، علی باب الجنت، اور فرمایا آپ نے یعنی اس کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھل رہے ہیں، یہ محتبس ہے، محبوس ہے، مسجون ہے، جیلڈ ہے، رکاوٹ ہے اس کے لیے۔ وجہ کیا ہے؟ کا بثلاثۃ دراہم لفلان یہودی الیہودی، ایک یہودی کا 3 درہم اس نے دبا رکھا یا نہیں ادا کیا۔ اگر ایک یہودی کا بھی 3 درہم کسی نے نہیں دیا تو وہ بھی اس سے سوال کیا جائے گا، چجائے کہ مسلمان کا حق، مومن کا حق، متقی کا حق، کسی مومنہ کا حق۔ بہت سخت منزل ہے علی موسی صاحب، یعنی ہر شخص کو بیدار ہو جانا چاہیے۔ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا لا یعنی ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اور ہر بشر کو اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے برزخ کے لیے اور محشر کے لیے۔ اب ایک انسان نے زندگی گزاری، نماز خوب پڑھی، اس نے روزہ رکھا، حج کیا، زکوٰۃ دیا، سارے اعمال کو انجام، بٹ مر گیا، کسی کا حق اس نے نہیں ادا کیا تھا، تو جنت کا دروازہ اس کے لیے مغلق ہے، کھل ہی نہیں رہا ہے۔ غور فرمایا آپ نے؟ تو 3 درہم کی وجہ سے باب جنت مغلق ہو گیا اس شخص کے لیے جس نے کسی یہودی کا مال ادا نہیں کیا تھا۔ تو اب اس کلام کے ذیل میں اور اس بیان کے ذیل میں باقاعدہ یہ روایت جو میں نے پیش کی بحار الانوار کے جلد 17 سے میں نے اس روایت کو پیش کیا۔ تو ناظرین حاضرین بہت غور کر لیں، کسی کا کوئی حق کسی پر نہ ہو، اور یہ موت بتا کر نہیں آتی، لہذا بہت زیادہ بیدار رہنے کی ضرورت ہے، اور ہر وقت چیک کریں کہ کوئی حق تو نہیں رہ گیا ہے کسی کا، انشاءاللہ خدا کرم فرمائے گا۔ اچھا، اس کو کس طرح سے معاف کس طرح کرایا جائے گا؟ اب یقیناً جو دوسرا ہے وہ غیر مسلم ہے، اس کو کوئی برادری والی کوئی ہمدردی نہیں ہوتا ہے نا، مطلب ایک کمیونٹی ہے، کوئی ربط ہوتا ہے انسان کی روحوں کے اندر، ایک محبت پائی جاتی ہے، وہ ربط نہیں ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ میرے 3 درہم کی وجہ سے پھنس گیا، اب میں تو جہنم جا ہی رہا ہوں، یہ بھی چلے ساتھ، وہ کس طرح جان چھڑائے گا اس سے؟ مطلب کچھ تو ہونا چاہیے نا، دیکھیے، 3 درہم کے لیے جہنم کے لیے چلا جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ زندگی میں بہت ساری روایات ہے، اور یہ حدیث کا خلاصہ بھی ہے کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے، لہٰذا کھیتی ذرا اچھی سے سنبھل کے کرنی چاہیے۔ بٹ اگر کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا، کسی کا کوئی حق رہ گیا، فرض کیجیے آپ مانچسٹر میں زندگی گزار رہے ہیں، کسی مومن کا وہاں انتقال ہو گیا، اس نے کسی کا 100 پاؤنڈ جو ہے نا نہیں دیے، لے رکھا تھا بعنوان قرض یا اس کا جو بھی حق تھا، اب انتقال ہو گیا، تو وہ اس سے سوال کیا جائے گا، دیٹ گائی از ریسپانسبل۔ تو حل کیا اس کا؟ حل یہ ہے کہ اس کے جو عزیز و اقارب ہیں، جو اس کے رشتہ دار ہیں، جو اس کا خانوادہ ہے، جو اس کے بچے ہیں، وہ جو ہے اس فرد کو ادا کر دیں، یعنی اس شخص کو دے دیں جس کا حق لے کر یہ شخص مرا ہے۔ ان کو تو یعنی احساس ہی نہیں، ان کو تو احساس ہی نہیں، وہ تو چلا گیا مر کے، ان کو احساس نہیں، یہ بھی یہی کرتے رہے یا نہیں کرتے رہے، اب پہنچ گئے میدان حشر، اب کیا ہوگا اس کا؟ مطلب ابھی یہ اگر ادا کر دیں گے تو پھر تو سوال ختم ہو گیا نا، پھر تو ادا ہو گیا، ادا ہی نہیں کیا گیا، وہ چلا گیا، 3 درہم کے لیے پھنس گیا۔ بات کے لیے بہت سخت مسئلہ ہے، جب تک صاحب معاملہ معاف نہیں کرے گا وہ اس کے لیے سخت منزل ہے، آسان نہیں ہے، کیونکہ معصومین نے بار بار کہا ہے کہ روایات بھی بار بار کہ دیکھیے جہاں تک رہا معاملہ خدا کا ہے، خدا سے تو آپ گڑ گڑا کر توبہ کر کے معافی مانگ سکتے ہیں، رو سکتے ہیں، استغفار کر سکتے ہیں، لیکن اگر کسی کا آپ نے حق کھایا ہوا،
کسی پر آپ نے ظلم کیا ہوا. حق العباد کا جو مسئلہ ہے وہ بہت سخت ہے. اس میں جب تک صاحب معاملہ آپ کو معاف نہیں کرے گا آپ کے لیے منزلیں سخت ہوگی. فرض کیجئے کہ کسی کی غیبت کیا، کسی کی توہین کیا، یا کسی کا حق کھایا ہو، یا کسی بندے کو ہرٹ کیا ہوا ہے، تو حق العباد جو ہے بہت سخت مسئلہ ہے، آسان نہیں ہے، آسان نہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہو کہ حج پہ جانے سے پہلے لوگ رسائل اور میسیجز بھیجتے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں معاف کر دیجئے گا اگر کسی کو میں نے ہرٹ کیا یا کوئی مسئلہ. یا زیارت پہ جاتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ میسج کا سلسلہ بند ہو، بلکہ ایوری ڈے آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کسی کو ہرٹ نہ کریں. یہ کیا کہ جب آپ حج پہ جاتے ہیں تو اپنے آپ کو مومن ثابت کرنا چاہتے ہیں، یا اس وقت استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں مومنین و مومنات سے، یا زیارات پہ آپ جا رہے ہیں تو آپ اس وقت یہ کیا ہے، زیارات کے بعد واپس آنے کے بعد پھر اسی روٹین پہ آپ آ گئے. نو، آپ کو ڈیلی روٹین میں آپ کو ایسے ہونا ہے. ڈیلی روٹین میں آپ کو کوئی اس طرح سے، یعنی اپنی حیات کے زبدے کو، اپنی زندگی کو، اپنے جیون کو، اپنے لائف کو ایسی پیش کیجئے جیسے مولا نے کہا، خالط الناس مخالطتاً، ہاں، ان عشتم فی حنو الیکم وان متم بکوا علیکم. ایسی زندگی گزارو کہ لوگ ملنے کی خواہش کریں جب تک زندہ رہو، مر جاؤ تو لوگ آپ پر گریہ کریں. تو زندگی ایسی ہو کہ آپ اچھی زندگی گزاریں. کیوں کسی کو ہرٹ کریں، کیوں کسی کی بیک بائٹنگ کریں، کیوں کسی کی انسلٹ کریں، کیوں کسی کو اذیت دیں. ابھی میری بات ہو رہی تھی کچھ دیر پہلے، میں مرجع دینی آیت اللہ العظمیٰ سید علی الحسینی السیستانی صاحب کے مکتب میں تھا، تو اس میں گفتگو ہو رہی تھی، تو یہی موضوع تھا کہ اگر ہر شخص اپنی اصلاح کر لے، ہر شخص اپنی اصلاح، کسی پر انگلی اٹھانے سے پہلے وہ انگلی اپنی طرف اٹھائے، اپنی اصلاح کر لے، خود کو ٹھیک کر لے. اگر میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں، آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، سارا معاشرہ درست ہو جائے گا. مگر ہوتا کیا ہے کہ خود کو انسان ٹھیک نہیں کرتا، دوسروں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس سے معاشرہ درست نہیں ہوگا. اسٹارٹ جو ہے اصلاح کا، آغاز خود سے ہونا چاہیے. تو یہ بہت بڑا سخت مسئلہ ہے جو حقوق العباد کا ہے، اور جو اس وقت محشر کے جیسے حالات ہیں اس پر توجہ دی ہی نہیں جا رہی ہے. حقوق العباد، آگے ہم بڑھتے ہیں. تو بہت زیادہ سخت مسئلہ ہے ناظرین. کسی کو ہرٹ نہ کریں، کسی کو اذیت نہ دیں، کسی کی بیک بائٹنگ نہ کریں. اپنے دلوں کو، اپنے قلوب کو، اپنے سینوں کو ضغائن سے، کینہ سے، بغض سے، حسد سے خالی رکھیں، پاک رکھیں، پاکیزہ رکھیں. پھر آپ اندر سے سکون فیل کریں گے. دیکھیے، جو انسان حسد کی بہت سی حسد کی ایسی آگ ہے، لوگ اس میں جلتے ہوئے ہوتے ہیں، نیند نہیں آتی حسد کی وجہ سے. تو یہ حسد جیسے آپ چیک کریں کون کون سی بیماری ہمیں لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے بے چینی ہے، بے قراری ہے، تڑپ ہے، الجھن ہے، نیند نہیں آتی، پرابلمس ہیں. تو ہر وقت اپنی اسپرٹ کو چیک کریں اور یہ کوشش کریں کہ خود اپنی اصلاح کر لیں. جی صحیح. اچھا، وادی سلام اور وادی برہوت کا ذکر ہوتا ہے جب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی روح پوری دنیا میں کوئی بھی کہیں سے بھی انتقال ہو تو ان دو وادی کے علاوہ تیسری کوئی جگہ نہیں ہے. یا وادی السلام کا مال ہے یا مالی برہوت ہے، دو میں سے کہیں ایک جگہ ضرور جائے گا. تو اس حوالے سے کلام معصوم سے اگر کچھ پیش فرما سکیں کہ تاکہ اس کو کھولا جا سکے کہ یہ ماجرا کیا ہے اور وہاں پر زندگی ہے کیا. جی. قال علی علیہ الصلوۃ والسلام، دلیل کے طور پر آپ کے سوال کا جواب. مولا علی بن ابی طالب، چونکہ موضوع ہمارا برزخ ہے تو اسی موضوع پر رہتے ہوئے آپ سے بات کر رہا ہوں. یبنا نباتا لو کشف لکم لرائتم ارواح المؤمنین فی هذا الظہر النجف حلقا یتزاورون ویتحدثون ان فی هذا الظہر روح کل مؤمن وبواد برہوت نسمت کل کافرن. اور فرمایا آپ نے، امیر المومنین علی بن ابی طالب نے ابن نباتہ سے کہا کہ سنو. جی آقا. کہا ادھر آؤ، غور سے سنو. کہا مولا بتائیے. کہا تمہیں پتا ہے کہ یہ وادی برہوت کیا ہے؟ تمہیں پتا ہے وادی السلام کیا ہے؟ تم سنتے ہو وادی السلام، وادی السلام، وادی السلام. کیا ہے وادی السلام؟ وادی برہوت ہے کیا ہے؟ تمہیں پتا ہے؟ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. مولا نے کہا سنو، لو کشف، ابن نباتہ، جی مولا، لو کشف لکم، اگر تمہارے سامنے چیزیں مکشوف ہو جائیں، ایکسپلورڈ ہو جائیں، حواجب کو ہٹا دیا جائے، پردوں کو ہٹا دیا جائے، جیسے میرے سامنے سے پردے ہٹے ہوئے، کرٹن نہیں ہے میرے سامنے. اگر تمہارے سامنے سے بھی حواجب کو، کرٹن کو، پردے کو ہٹا دیا جائے، چیزیں مکشوف ہو جائیں،
लराइतुम अरवाहल मोमिनीन, तो तुम मोमिनीन की अरवाह को देख सकते हो, तुम अरवाह मोमिनीन को देख सकते हो। कहाँ? नजफ में तुम देख सकते हो, यानी वादी सलाम में तुम मोमिनीन की रूह को देख सकते हो। मौला अली और इब्न नबाता मौजूद थे और वहां ये मुकालमा, वहां ये गुफ्तगू हो रही है। उसके बाद मौला कहते हैं सुनो इब्न नबाता, जी मौला। तो अब इब्न नबाता जो है वो हैरान हो गए, कहने लगे मौला जब हम इनको देखेंगे तो ये किस कैफियत में होंगे, यानी क्या कर रहे होंगे, कैसी क्या कैफियत होगी अली मूसी साहब, कैसी कैफियत होगी जब इनको हम देखेंगे। तो कहा कि सुनो, यतज़ावरूना व यतहद्दसूना, तुम इनको देखोगे तो ये बात करते हुए नजर आएंगे, ये एक दूसरे की ज़ियारत करते हुए नजर आएंगे, एक दूसरे से मिलते जुलते, जैसे हम लोग एक दूसरे की ज़ियारत करते हैं, मिलते। अरबी में ज़ियारत कहते हैं किसी से मिलना जुलना, जैसे कहते हैं अज़ूर का गदन, यानी कल हम आपसे, आई विल मीट यू टुमारो। इफ आई वुड लाइक टू से इन अरबिक दैट आई विल सी यू टुमारो इन, और आई विल मीट यू टुमारो, इन अरबिक यू हैव टू से अज़ूर का गदन मसलन। तो ज़ियारत अरबी में कहते हैं मुलाकात के माना में होते हैं। ये तज़ावरूना, ये मुलाकात करते हैं, मिलते जुलते हैं, एक दूसरे की ज़ियारत करते हैं, वहां पे इतनी प्रॉब्लम नहीं मरने के बाद। वो यतहद्दसूना, और ये गुफ्तगू भी करते हैं, मुहादसा करते हैं। इसी से लफ्ज हदीस बना, हदीस यानी गुफ्तगू, अरबी में हदीस कहते हैं गुफ्तगू को। अतहद्दस माकुम गदन, यानी कल हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। तहद्दस्तु माक, यानी हमने आपसे गुफ्तगू, इसी से बना हदीस, और इसी की जमा अहदीस। तो ये तहद्दसूना, ये जो है वो गुफ्तगू करते रहते हैं, बातें करते हैं, मिलते जुलते हैं। इन्न फी हाज़ा ज़हरे रूह कुल्ल मोमिन, इशारा किया गया ये जो वादी वादी है ना, ये वादी सलाम, ये तमाम मोमिन की रूहें यहाँ है, और वाह मोमिन यहाँ है। व बेवादी बरहूत नस्मत कुल्ल काफिरिन, और वादी बरहूत में तमाम काफिर की रूहें होती हैं, तमाम काफिर की रूह में होती है। ये बात मौला ने जनाबे इब्ने नबाता से उनको ये बात समझा दी कि याद रखो वादी सलाम किसे कहते हैं और वादी बरहूत किसे कहते हैं। जी अच्छा, कब्र में जो कहा जाता है कि मंजिल कब्र है, या तो वो एक जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है या जन्नत के बागों में से एक बाग है। तो कब्र की आसानी के लिए हमें क्या बताया गया, इस पर रोशनी डालते हैं। कब्र की आसानी के लिए बहुत सारी रिवायात है और बहुत सारी अहदीस पाई जाती है। फर्ज करें कि किसी का इंतकाल हो गया, किसी के वालिद का इंतकाल हो गया, किसी के चचा का इंतकाल हो गया, खुदा न करे किसी का भाई का इंतकाल हो, तो अब जो हम लोग मौजूद हैं, यानी जो उसके वरसा, वो करें क्या? एक शख्स का इंतकाल हो गया, अब क्या करें उसके लिए? एक तो ये मसला होता है। दूसरा मसला ये होता है कि एक शख्स जिंदा है, वो ये चाहता अली मूसी साहब कि मरने के बाद मैं फितने कब्र से बचा रहूं, मैं अजाब कब्र से बचा रहूं, मैं फिशार कब्र से बचा रहूं, मैं मशाकिल कब्र से महफूज रहूं। तो क्या करूं जिंदगी में? जैसे अभी नाजरीन सब सुन रहे हैं, अगर ये चाहते हैं कि अजाब कब्र, फिशार कब्र और फितने कब्र और मशाकिल कब्र से महफूज रहें, प्रोटेक्टेड रहें, तो इनको क्या करना होगा? इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह के कौल को नकल किया है, वो मैं दलील के तौर पर पेश कर देता हूँ। फरमाते हैं कि देखो, एक काम खाली कर लो, एक काम तुम कर लो तो तुम इम्तिहान कब्र से बच जाओगे, मशाकिल कब्र से बच जाओ। क्या करना होगा? का मन क़रअ अलहाकुमुत तकासुर, अगर कोई शख्स सूरह अलहाकुमुत तकासुर को पढ़े, कब पढ़े? इंदन नौमे वक़िअ फितनतल क़ब्री, सोते वक्त बिस्तर पर आए, बैठ गए, जाइए 2 मिनट और बैठकर सूरह अलहाकुमुत तकासुर पढ़ लीजिए। इस सूरे को अगर आपने रूटीन बना लिया, डेली पढ़ा, मुताविद हो गए, आदतन इसे आप पढ़ रहे हैं, इबादतन पढ़ रहे हैं इस सूरे को, कुर्बतन पढ़ रहे हैं इस सूरे को, तो इस सूरे का फायदा ये होगा, बेनिफिट ये होगा कि ये सूरा आपको बचाएगा, इम्तिहान कब्र से बचाएगा, फिशार कब्र से आपको ये सूरा बचाएगा। दूसरी दलील और सुन लीजिए। क़ाल अल-बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अली मौसी साहब बहुत गौर से सुनिएगा, और तमाम नाज़रीन जहां जहां तक आवाज जारी हो, जो जो अहले बैत चैनल को सुन रहे हैं वो बहुत मुतवज्जो जाएं और आज से इस सिलसिले को आगाज कर दें, शुरू कर दें,
اسٹارٹ کر دیں تاکہ وہ پروٹیکٹڈ رہیں. اور ظاہر ہے کہ مرنے کے بعد آپ یہ نہ سوچیے گا بیٹا آپ کو یاد کرے گا، بیٹی آپ کو یاد، کوئی یاد واد نہیں کرتا. بہت روٹین ہے صرف، اب صرف روٹین رہ گئی ہے، کوئی وہ پریکٹیکل نہیں رہ گیا کہ سارے ورثہ آپ کے جو ہے آپ کے لیے بہت چیریٹی کریں گے، کار خیر کریں گے. اپنا انتظام خود کریے. قال الباقر علیہ الصلوۃ والسلام، جی مولا جی کہتے ہیں سورۃ الملک ہی المانعۃ تمنع من عذاب القبر. مولا باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص سورۃ الملک کی تلاوت کرتا ہے تو وہ عذاب قبر سے یہ سورہ بچائے گا، پروٹیکٹ کرے گا، روکے گا، حفاظت کرے گا. کس کی؟ مرنے والے کی. اگر ایک مومن ہے اس نے عادت بنا لیا کہ ایوری ڈے وہ سورۃ الملک کی تلاوت کر رہا ہے تو یہ سورہ ملک کی تلاوت اسے بچائے گی عذاب قبر سے. غور فرمایا آپ نے. اب ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ ہے، سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور اہم، جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، آپ کے سوال کا جواب بھی ہو جائے گا اور تمام ناظرین تک کی بات پہنچ جائے گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، نبیوں کے سلطان، زبدۃ الانبیاء، سید الانبیاء، رئیس الانبیاء، سرتاج انبیاء، نبضۃ الانبیاء، ارشاد فرماتے ہیں کیا؟ حب اہل بیتی، اہل بیت کی محب. ایک ایک لفظ کا ترجمہ کروں تاکہ مزہ آئے لوگوں کو. حب، محبت. کس کی محبت؟ حب اہل بیتی، ہمارے اہل بیت اطہار کی محبت. ینفع، فائدہ دیتی ہے اور فائدہ دیتی رہے گی. من احبہم فی 7 مواطن، جو اہل بیت اطہار سے محبت کرے گا، جو ہمارے اہل بیت اطہار سے محبت کرے گا تو یہ محبت اہل بیت، یہ عشق اہل بیت 7 جگہ پر محبت کرنے والے کو عشق اہل بیت، محبت اہل بیت، یہ محبت فائدہ پہنچائے گی. پھر سے رسول کا ارشاد پیش کر دوں، کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہے، ہمارے اہل بیت اطہار سے، تو یہ محبت اسے نفع بخشے گی، اسے فائدہ پہنچائے گی. فی 7 مواطن، 7 جگہ پہ. مہولۃ، اللہ اکبر. اب یہ ایک لفظ جو ہے نا میں نے چھوڑ دیا تھا، اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. فی 7 مواطن مہولہ، 7 ہولناک جگہ پر یہ عشق اہل بیت، محبت نفع بخشے گی. ہولناک، خطرناک، دردناک جگہوں پہ، ہولناک، خطرناک، دردناک جگہوں پر محبت اہل بیت تمہیں نفع، تمہیں فائدہ پہنچائے گی. کون سی وہ جگہ ہے؟ کہتے ہیں پہلی جگہ یا پہلا وہ معاملہ، وہ پہلی جگہ جہاں تمہیں محبت اہل بیت کام آئے گی، عند الموت، موت کے وقت محبت اہل بیت سے تمہیں فائدہ ہوگا. دوسری جگہ وفی القبر، اور مر کے جب قبر میں چلے جاؤ گے، ورثہ تم کو اٹھا کر تمہارے جنازے کو، بدبو نہ جلدی دفن کر دو، قبر میں تمہیں مٹی کے نیچے دبا کے چلے آئیں گے. اس وقت کیا کام آئے گی تم کو؟ محبت. کس کی محبت؟ حب اہل بیتی، ہمارے اہل بیت کی محبت. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد فرماتے ہیں 2 جگہ تو یہ ہو گئی، موت کے وقت محبت اہل بیت، قبر میں محبت اہل بیت. وعند القیام من الاجداث، اور جب نکالے جاؤ گے نا قبر سے نکالے جاؤ گے، محشر میں، محشر کے لیے بلائے جاؤ، اس وقت بھی یہ محبت اہل بیت تمہیں کام ہے. 3 جگہ ہوگی. وعند تطایر الکتب، اور اس وقت بھی یہ محبت اہل بیت تمہیں کام آئے گی جب تمہارے ہاتھوں میں کتاب دے دی جائے گی اور یہ کہا جائے گا اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ کتاب دیکھو، یہ تمہاری کتاب ہے، آج تمہارے حساب کا دن ہے. پڑھنے والا کہے گا ارے یہ تو میری بک ہے ہی نہیں، میری بک آف لائف نہیں ہے، میں نے تو کچھ اور کیا تھا، اس میں کچھ اور ہے، یا خالی ایمپٹی ہے، غیبت کیا ہوگا، اپنے اعمال کو دوسری طرف ٹرانسفر کر دیا ہوگا. تو عند تطایر الکتب، اس وقت بھی محبت اہل بیت تمہیں کام آئے گی. وعند الحساب، حساب کے وقت یہ نفع بخشے گی محبت. کس کی؟ محبت اہل بیت کی. وعند المیزان، اور میزان کے وقت جب تولا جائے گا، تمہارا اعمال جب تولا جائے گا نا، وزن کیا جائے گا، تو اس وقت اگر محبت اہل بیت ہے تو محبت اہل بیت، عشق اہل بیت کی وجہ سے تمہارا پلہ بھاری ہو جائے گا.
यानी उसकी वजह से अगर थोड़े बहुत अमाल कम भी हैं और इश्क ज्यादा है, मोहब्बत ज्यादा है, अगर इश्क में डूबे हुए हो, मोहब्बत अहले बैत में डूबे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अमल मत करो, अमल करो, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर किसी का अमल कम है, फर्ज की थोड़ा सा कम है, तो अब यहाँ पर मोहब्बत उसके अमल में बरकत और इजाफा हो जाएगा मोहब्बत अहले बैत से। वइंदा सरात, और सरात के वक्त जब पुले सरात से तुम गुजर रहे होगे तो इश्क अहले बैत अगर तुम्हारे अंदर है और तुम मोहब्बत में डूबे हुए थे तो ये मोहब्बत तुम्हें काम आएगी। 7 जगह पर मोहब्बत अहले बैत रसूलुल्लाह ने कहा काम आएगी। मैं फिर से रिपीट कर दूं, 7 खतरनाक जगहों पर मोहब्बत अहले बैत नफा बख्शेगी, फायदा पहुंचाएगी। कौन सी जगह? मौत के वक्त, कब्र में, जब कब्र से निकाले जाओगे, जब हाथ में किताब दे दी जाएगी, हिसाब के वक्त, और मीजान जब तुम्हारे अमाल को तौला जाएगा, और पूरे सिरात पर भी मोहब्बत अहले बैत तुम्हारे काम आएगी। जी। अच्छा, फिशार क्या है? फिशार को खोलें जरा। कहा जाता है कि 2 दीवारें जो है वो चलेंगी और हड्डियों को तोड़ देंगी। या फिजिकल होता है, या वो लोग जो दफनी नहीं होते उनका फिशार, जिनको जला के राख कर दिए जाते हैं उनका फिशार, जो डूब जाते हैं उनका फिशार? मतलब फिशार है क्या? मतलब अब जहां पर एक सिलसिला हो, कल्चर हो, कब्र सामने हो तो फिशार समझाना आसान है, मगर आया ये फिजिकल है या ये आलम माना के अंदर है? इस पर रोशनी डालते हैं। नहीं, ये बाकायदा फिजिकल है। जब मरने वाला कब्र में जाता है तो फिशार, चूंकि ये लफ्ज है फिशार यानी निचोड़ देना, फिशार का जो माना है वो है निचोड़ना। निचोड़ना क्या है? जब किसी कपड़े को आप धुलते हैं, धुलने के बाद उसको जब निचोड़ते हैं तो सब उसके अंदर से जो पानी है वो सब निकल जाता है। तो फिशार यानी सिर्फ यूं कब्र नहीं दबाएगी, बल्कि इस तरह से उसका फिशार होगा कि हड्डियां टूट जाएंगी, नस नस उसकी टूट जाएगी। ये फिशार का लफ्जी माना। अच्छा, आप ये अच्छा, फिजिकल कह रहे हैं, अगर मगर एक किसी का दलील, पोस्टमार्टम होता है। नहीं, आप ये फिजिकल कह रहे हैं, मगर किसी का पोस्टमार्टम होता है तो लाश वैसे ही निकलती है। अगर फिजिकल हो तो फिर जजाकुम, टूटी हुई बेहतरीन बचा। बेहतरीन बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन सवाल है। मैंने मां सबक ये अर्ज किया था कि मासूमीन अलैहिस्सलाम का ये कौल मौजूद है कि मरने वाले को मरने के बाद जो है, फर्ज कीजिए कि उसको जिस्म मिसाली दिया जाता है, जैसा उसका जिस्म था उसको एक जिस्म मिसाली दिया जाता है, उसके हिसाब से उसको रहना। एक दूसरा, मैं ये जुमला और पेश कर दूं कि महशर में फर्ज कीजिए कि इंसान का इंतकाल हो गया, उसकी 2 टांगे कट गई एक्सीडेंट, तो क्या महशर में पहुंचेगा तो ऐसे ही जाएगा? नहीं। अगर किसी का हाथ कटा हुआ, क्या ऐसे जाएगा? नहीं। किसी का इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ कि उसकी कुछ मतलब टुकड़े टुकड़े लाश के हो गए और रेजे रेजे हो गए, उसका लाशा भी नजर नहीं आया और चंद टुकड़े थे जिसको वरसा ने उठाकर दफन कर दिया, तो ये महशर में कैसे जाएगा? कहा बिल्कुल जिसमें सालिम के साथ जाए। योशरो कुल्लो शख्स, हर शख्स महशर में अपने जिस्म सालिम के साथ जाएगा। क्या मतलब? यानी जो उसका जैसा जिस्म था जिंदगी में उसके उस हिसाब से जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई लंगड़ा जा रहा है, कोई लूला जा रहा है, किसी का एक्सीडेंट में आंख खराब हो गई, आंख कट गई तो वो आंख उसकी कटी नजर आ, ऐसा नहीं। तमाम जिसमें जैसी उसकी शक्ल थी, जैसी उसकी तश्कील थी, जिस शक्ल का वो बंदा था, उस शक्ल के साथ वो महशर में मशहूर होगा, चाहे उसका पोस्टमार्टम हुआ हो, चाहे उसके टुकड़े टुकड़े हो गए हो, जो भी हो। मगर एक आगे जो रिवायत बहुत दर्दनाक है कि जो है हर शख्स तो महशर में मशहूर होगा अपने जिस्म सालिम के साथ, यानी मुकम्मल जिस्म के साथ। वल हुसैन अलैहिस्सलाम युहशर जुस्सतु बिला रासिन, लेकिन जब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम महशर में मशहूर होंगे तो उस वक्त इमाम का जिस्म होगा लेकिन तन पर सर नहीं होगा। उस वक्त सारा महशर देखेगा और उस वक्त फातिमा बिन्त रसूल खुदा की बारगाह में जो है वो आदल तलब करेंगी, इंसाफ तलब करेंगी, और सारा महशर घबरा जाएगा, ये कौन सी शख्सियत है कि जिस्म तो है लेकिन इसका सर नजर नहीं आ रहा है। मजलूम करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब मशहूर होंगे तो बिला रास। तो ये बरज़ख की गुफ्तगू है और अजब मंजर होगा महशर का। सारा महशर उस वक्त क्या करेगा और एक मजलिस का मंजर हो जाएगा।
اب میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر دوں تاکہ ہمارا جو موضوع ہے برزخ کا وہ تھوڑا سا اور آگے بڑھے اور لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے، برزخ کے بارے میں زیادہ انہیں پتہ چلے۔ مولا فرماتے ہیں امیر المومنین کائنات، جمال کائنات، حسن کائنات، تدبیر مفکر کائنات، مدبر کائنات، منیر کائنات، امام کائنات، ولی کائنات، مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَاحْذَرُوا القبر، قبر سے ذرا ہوشیار رہو، ڈرو، ہوشیار رہو، محتاط رہو، الرٹ رہو۔ وَاحْذَرُوا القبر یعنی الرٹ رہو قبر کے متعلق، ہلکے میں نہ لو قبر کو۔ یہاں تو خوب بڑھیا گھر ور بنا رہے ہو، یہاں تو خوب اچھی زندگی گزار رہے ہو، یہاں تو خوب ایسا ہونا چاہیے، یہ گھر ایسا ہو ویسا ہو پھلا ہو، کوئی آپ کو اذیت نہ مطلب احذروا القبر، قبر کے بارے میں، قبر کو ہلکے میں نہ لو، الرٹ رہو، بالکل ہوشیار رہو۔ کیا وَذَمَّتَهُ، اور اس کے وَضَائِقَهُ وَظُلْمَتَهُ، اس کے دبانے کے متعلق بالکل الرٹ رہو کہ وہ قبر دبائے گی، قبر فشار کرے گی، اور اس کے اندھیرے پن کے متعلق بھی فَإِنَّهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ كُلَّ يَوْمٍ يَقُولُ، مولا کہنے لگے سنو، جی مولا کہا سنو، بیدار رہو، الرٹ ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ اس قبر کے متعلق جو دباتی ہے، جو فشار کرتی ہے، جہاں ظلمت ہے، جہاں اندھیرا ہے۔ یتکلم، بولتی ہے، کلام کرتی ہے، کون؟ قبر، کل یومن، کل یعنی ہر، یوم یعنی دن، ہر دن قبر بولتی ہے، یقول کہتی ہے، یہ فعل مضارع کا صیغہ، کیا انا بیت التراب، میں تراب کا گھر ہوں، میں بیت التراب ہوں، مٹی والا گھر ہوں۔ یہاں تو محل میں رہ لو، سنگ مرمر کے بیت میں رہو، وہاں تو مٹی والے میں رہنا ہوگا۔ انا بیت التراب، تو اس بیت التراب کے لیے اپنے آپ کو الرٹ کیجئے، اس مٹی والے گھر کے لیے ہوشیار رہیے، بیدار ہو جائیے، جاگ جائیے، سنبھل جائیے، سدھر جائیے، ٹھیک ہو جائیے، اپنے آپ کو درست کر لیجئے، اکڑ، ایگو، غرور کو ختم کر دیجئے، اپنی چربی کو اتار لیجئے۔ وَأَنَا بَيْتُ الْغُرْبَةِ، مولا فرماتے ہیں یہ قبر بولتی ہے، کہتی انا بیت الغربتی، میں غربت کدا ہوں، کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا، کوئی ساتھی نہیں ہوگا، دوست تھوڑی آئیں گے تمہارے ساتھ، اصدقاء تھوڑی آئیں گے، تو رشتہ دار تمہارا ساتھ تھوڑی دیں گے قبر میں، بیوی بچے تمہارے ساتھ تھوڑی دیں گے قبر میں، بیت غربت ہوں میں، کام کیا آئے گا؟ اعمال۔ انا بیت الدود، میں بیت دود ہوں، اس طرح آواز آئے گی۔ لہذا ہر شخص کو مولا فرماتے ہیں کہ قبر کے متعلق بہت ہی زیادہ یعنی الرٹ رہنا چاہیے، ریڈی رہنا چاہیے، بیدار سوئے نا دنیا کی محبت میں، سو نہیں، جاگو اور قبر کے متعلق اپنے آپ کو ریڈی کرو۔ جی اچھا، یہ جو شب جمعہ ارواح المومنین کا گھر پہ آنا ہے، شب جمعہ کے مومنین کی روحیں آتی ہیں، آیا اپنے اختیار سے آتی ہیں یا پروردگار کے اذن سے آتی ہیں کہ آج شب جمعہ ہے اور ان کو اجازت ہے وہ جائیں؟ کیا سب کو اجازت ہوتی ہے یا صرف شب جمعہ اجازت ہوتی ہے، یا کسی کو کوئی سال پہ آتی ہے روح، کوئی مہینے پہ آتی ہے، کوئی ہر شب جمعہ آتی ہے، کوئی ہر روز آتی ہے؟ کتنے اختیارات ہیں، کتنے اختیارات نہیں ہیں، اور کتنا صرف اذن ہے؟ اس پر ذرا سی روشنی ڈال دیں، اس کو کھول دیں ذرا، اس میں کافی کنفیوژن ہے لوگوں کو۔ دیکھیں، جن کا انتقال ہو جاتا ہے ان کے بھی درجات ہیں برزخ میں، اور ان کے لیے مقامات ہیں۔ فرض کیجئے کہ اگر کسی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے تو کیا پروردگار عالم نے اس ماں کو یا اس باپ کو اختیار دیا ہے کہ وہ قبر سے اپنے بیٹے کو آگ کر دے؟ یس آف کورس۔ تو مرنے کے بعد کیسے آگ کر سکتی؟ ہاں، اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے ماں کو، مرنے کے بعد اگر اس کا بیٹا بدتمیز ہے یا صحیح نہیں ہے یا درست نہیں ہے اور ماں آگ کرنا چاہتی ہے تو اس بچے کو مرنے کے بعد بھی آگ کر سکتی ہے، یعنی ماں کو میت نہ سمجھیں، مردہ نہ سمجھیں، بے اختیار نہ سمجھیں، صاحبت و اختیار ہے ماں، اس سے یہ پاور ہے۔ تو اختیارات اور قدرت اور طاقت باقاعدہ ارواح کو پروردگار عالم نے دے رکھا ہے، سب کو اس کے حیثیت کے مطابق۔ اب آپ کا جو سوال تھا کہ کیا
جو مومنین کی روحیں ہیں وہ گھر پہ آتی ہیں، آف کورس اس کے لیے روایات ملتی ہے، احادیث ملتی ہے کہ باقاعدہ مومنین کی روحیں گھر آتی ہیں، کسی دن بھی آ سکتی، ان کو اختیار ہوتا ہے۔ اذن مسبق بھی ہے ان کے پاس اور اذن حالی بھی ہے۔ اذن مسبق یعنی پہلے سے اجازت، اذن حالی یعنی اسی وقت جو ہے وہ اجازت لینا خدا سے۔ تو وہ روحیں جو ہے وہ گھر پہ باقاعدہ آتی ہیں، لیکن جو روایت جو ہمارے یہاں ایک قول بڑا مشہور ہے کہ شب جمعہ روحیں گھر پہ آتی ہیں، پکارتی ہیں، چلاتی ہیں، یہ کیا صحیح ہے؟ اس کے لیے میں ایک دلیل پیش کرتا ہوں۔ کتاب کا نام مصابیح القلوب جو ہے، اس کتاب سے میں اس روایت کو پیش کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ارواح المؤمنین، ان یقیناً، ان جب آتا ہے تو ریب کو، عیب کو، شک کو، شکوک کو، شبہات کو، ڈاؤٹس کو ڈیلیٹ کر دیتا، ریموو کر دیتا، یقین کا معنی عطا کرتا۔ ان ارواح المؤمنین، مومنین کی ارواح، یاتون آتی ہیں، یاتون یعنی آتی ہیں، کب آتی ہیں؟ فی کل لیلۃ الجمعۃ، ہر شب جمعہ آتی ہیں، لیلۃ الجمعۃ یعنی ہر شب، فی کل یعنی ہر، لیلۃ الجمعہ ہر لیلۃ جمعہ میں آنا ہی آنا ہے، ڈیفینیٹلی ان کو آنا ہی آنا ہے، لیلۃ الجمعہ میں روحیں آتی ہیں۔ اب آنے کے بعد جب یہ جملہ کہا کہ آتی ہیں تو سوال ہوا آ کے کرتی کیا یہ روحیں، یا کہ کیا کرتی ہیں اپنی بیوت ہیں؟ فرض کیجئے کہ لنڈن ہے، امریکہ ہے، یو کے ہے، یو ایس ہے، انڈیا ہے، پاکستان، ہر گھر میں کسی نہ کسی کا انتقال ہے، دادا دادی فلاں چچا، تو یہ جو آتی روحیں تو کرتی کیا ہیں؟ یقومون بفناء بیوتہم، یہ آتی ہیں اور کھڑی ہو جاتی ہیں یہ روحیں گھروں کے آستانے پر، یہ آستانے بیوت میں کھڑی ہو جاتی ہیں، روحیں آ جاتی ہیں اور کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد یہ کیا کرتی ہیں روحیں؟ بولتی ہیں یا خاموش رہتی ہیں؟ دیکھتی ہیں یہ روحیں یا کچھ کہتی ہیں؟ کہا سنو، ثم ینادی کل واحد منہم، اس میں سے ہر روح آواز دیتی ہے، ندا دیتی ہے، یہ دلیل ہے، باقاعدہ روایت ہے، حدیث ہے کہ ندا دیتی ہے، آواز دیتی ہیں روحیں۔ فرض کیجئے دادا کا انتقال ہو، کسی کے ابا کا انتقال ہو گیا، تو ابا کی روح جس میں مثالی کے ساتھ آتی ہے، آپ نے دیکھا نہیں کبھی ابا کو اپنے خواب میں؟ آپ نے دیکھا نہیں اپنے دادا کو ابھی خواب میں؟ کہ میں تو دیکھتا ہوں کبھی کوئی والد محترم میرے آتے ہیں خواب میں اور سارا منظر مجھے یاد آتا ہے، بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، جو بھی، بعد میں جب آنکھ کھلتی پتہ چلا خواب ہے۔ تو جس طرح سے آپ خواب دیکھتے ہیں اسی طرح سے وہ تو خواب ہے، لیکن روحیں آتی ہیں اسی جسم مثالی کے ساتھ، ہر روح آواز دیتی ہے، ثم ینادی کل واحد منہم، اور رسول اللہ کہتے ہیں جو روحیں آتی ہیں، فرض کیجئے کہ دادا کی روح آ گئی، دادی کی روح آ گئی، ابا کا انتقال ہو گیا تو ابا کا بھی، تو یہ روحیں آ جاتی ہیں، آ کے کھڑی جاتی ہیں، آواز دیتی ہیں، صدا دیتی ہیں، پکارتی ہیں۔ ناظرین غور سے یہ سنیے گا جملہ، بہت غور سے، بالکل دور رہے، ظاہر ہے کہ مسلمان تو شراب پیے گا نہیں، مومن تو پیے گا نہیں، لیکن اگر کسی نے غلطی کر دی تو اللہ اکبر، 1000 سال تک واتشا، ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس، تڑپتا رہے گا یہ شخص، روتا رہے گا یہ شخص، گریا کرتا رہے گا۔ پہلا عذاب شارب الخمر کا، یموت عطشانہ، پیاسا مرے گا، وفی القبر عطشان، اور قبر میں پیاسا رہے گا، ویبعث یوم القیامت وہو عطشان، اور یوم قیامت میں جب آئے گا تو پیاسا رہے گا، وینادی، اور چلائے گا، بلائے گا، آواز دے گا، وعطشا الف سنہ، 1000 سال تک ہائے پیاس، ہائے پیاس کی صدا بلند کرے گا۔ تو یہ شراب نوشی بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے اسلام میں، اور اس سے دور رہنا جزاک اللہ۔ چاہیے، یہ بھی ایک موضوع ہے اسے۔ ایک پوائنٹ اس میں ہم چاہ رہے تھے کہ اور شامل کرتے ہیں مگر ٹائم اب رہ گیا کہ برزخ میں ایکٹیویٹی کیا ہوتی ہے۔ انشاءاللہ جو اگلا پروگرام ہمارا ہوگا برزخ کے موضوع پہ تو اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ عموماً لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ آخر برزخ میں کریں گے کیا، مطلب لاکھوں کروڑوں سال کی زندگی، قیامت جب تک نہیں آتی ہے برزخ میں ہی ہے، تو ایکٹیویٹی کیا ہوگی؟ مطلب انسان کو کام چاہیے، اس کی ایک فطرت کے اندر ہے کہ وہ کسی چیز کی مصروفیت چاہتا ہے، تو انسان کی کیا ہوگا وہاں؟ تو زندگی بورنگ ہو جائے گی۔ اگر کوئی پٹ رہا ہے تو وہ پٹے چلا جا رہا ہے، اگر کوئی ثواب میں ہے تو وہ ثواب میں ہی ہے، رحمت میں ہی ہے، مطلب کچھ تبدیلی ہے کہ ایکٹیویٹی کیا ہے؟ اس پر انشاءاللہ ہم اگلے کیا پروگرام میں کریں گے۔ ابھی فی الحال سچویشن،
جی کہ آپ اس وجہ سے یہ بہت تفصیل شکرگزار ہے قبلہ، آپ کے انتہائی مشکور ہیں، مولا آپ کو سلامت انتہائی رکھے. مشکور تفصیل ہیں، طلب ہے انتہائی انشاءاللہ. ممنون ہیں وقت ملنا انشاءاللہ. اور توفیق ہوئی تو پارٹ 3 کریں گے انشاءاللہ. اس میں مزید جو رہ گیا ہے سلسلہ یا چیپٹر، اس کو انشاءاللہ بیان کریں گے. میں آپ سب کے لیے بارگاہ حضرت زینب سے بارگاہ حضرت زینب میں دعا گو ہوں کہ شہزادی آپ سب پر کرم خاص فرمائیں. اور پھر اخیر میں ہم تعزیت پیش کرتے ہیں تمام امت اسلامیہ اور مسلمہ اور تمام مومنین و مومنات اور امام زمانہ کی خدمت میں. مولا آپ سب کو سلامت رکھیں اور آپ سب کی خدمات کی جزا اجزل عطا فرمائیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. انتہائی مشکور ہیں، انتہائی ممنون ہے جناب علامہ سید قلبی عباس رضوی صاحب آپ کے، کہ آپ نے دمشق سوریہ سے اپنا قیمتی ٹائم ایک مرتبہ پھر اہل بیت ٹی وی کو دیا ہماری گفتگو برزخ کے موضوع کے اوپر.